ساری جائیداد کا مالک شیر بن چکا ہے، لیکن شیر کو اب مینٹل ہاسپٹل میں بھیج دیا جائے گا۔ شیر وہاں جا کر علاج کروا رہا ہوگا۔ وہاں پر اس کا علاج کوئی اور نہیں، ڈاکٹر فجر کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی یہ بات فجر کے باپ کو پتہ چلے گی کہ شیر اس ذہنی حالت سے گزر رہا ہے اور وہ فجر کے ہاسپٹل میں ہی زیر علاج ہے، تو جس پر اس کا باپ کہے گا کہ یاد کرو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، کسی کی جان لے بھی سکتی ہو، جان دے بھی سکتی ہو۔ تب تمہارا امتحان ہے اور تمہیں یہ سب کچھ میرے لیے کرنا ہوگا۔ ختم کر دو تم شاہ زمان کی ساری نسل کو ہی۔ جس پر فجر کہے گی کہ میں یہ نہیں کر سکتی ہوں، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، اور آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ جب میں ان کے گھر گئی تھی اس نے فہد کا کیا حال کیا تھا۔ اس نے مجھ پر احسان کیا، میں اس کے ساتھ احسان فرموشی نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہے گا کہ میں نے بھی تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تمہیں دوبارہ اپنے گھر میں رکھ لیا، اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر ہمارے تمہارے سے راستے جدا ہو جائیں گے۔ اب فجر مجبور ہو چکی ہے، وہ بے بس ہے، اس کے پاس اب سوچنے کو بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر طرف سے بلیک میل ہو رہی ہے۔ وہ مجبور ہو رہی ہے کہ اب وہ اس حالات پر پہنچ چکی ہے کہ وہ ان چیزوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس کا باپ اسے اس نہج پر لے آیا ہے، وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ اسے اب ان ساری چیزوں کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ وہ خاموش تماشائی بنی خود کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ وہ اپنے باپ کو کہے گی کہ بابا آپ ایسا مت کیجیے، یہ شرط میرے لیے بے حد مشکل ہے، یہ شرط میرے سامنے نہ رکھیے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں یہی شرط پوری کرنی ہوگی، اور یہی اب تمہاری شرط ہے۔ اگر تم اس کو پورا کر دو گی تو میں تمہیں تمہارا گناہ معاف کر دوں گا۔ اب فجر کے پاس اپنے گناہ کی معافی کے لیے اور اپنے باپ کی دوبارہ شفقت حاصل کرنے کے لیے یہی آخری رستہ بچا ہے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کے ہاتھوں، اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ایک مسیحا ہے اور اس کا کام لوگوں کی جان بچانا ہے، نہ کہ جان لینا۔ وہ اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں کہانی جہاں ملاقات سے ختم ہوگی اور اس ہوتی کے ہے بعد آپ اس کا دیکھیں گے آغاز آپ کو وہیں نئی سے نئی ہو سے چکا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ کا ہر بھی ریویو طرف یہ ڈالا ہے، وہ بھی کہانی کا لازمی دیکھیے گا۔ سلسلہ چل چکا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ کسی کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے اور کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ ہر کسی کو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور ٹھیک کرتا جا رہا ہے، لیکن غلطیاں آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہر غلطی کا کوئی نہ کوئی ازالہ بھگتنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے بیٹھا ہے، کسی کے پاس کوئی وجہ خالص نہیں ہے۔ ہر کسی کا یہی اندازہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور اسی کے پاس ہی برتری ہے اور اسی کے پاس ہی سب کچھ ٹھیک کرنے کا حوصلہ ہے، لیکن کسی کو کسی بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ سب ٹھیک کیسے ہوگا، یہ سب کون ٹھیک کرے گا، یہ سب کس کے اشاروں پر چل رہا ہے اور یہ سب کس کے مرہونے منت بیٹھا ہوا ہے۔ ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی سوال ہے یا کوئی نہ کوئی جواب ہے۔ کسی کا جواب کچھ ہے اور کسی کا جواب کچھ اور ہے۔ اس جواب میں یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ حالات سمجھ سے باہر ہے، حالات بتدریج باہر ہیں، اور یہ بھی کسی کے لیے مشکل ہے اور کسی کے لیے یہ بات باخبر ہے۔ کوئی جاننا چاہتا ہے تو کوئی پرکھنا چاہتا ہے۔ کسی کے نزدیک کچھ ہے اور کسی کے نزدیک کچھ ہے۔ وہ بے بسی کے عالم میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہوا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے حالات اب اس کے بس میں نہیں رہے۔ وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ کرے گا بھی تو کیا کرے گا۔ وہ تو بے بسی کی ایک تصویر سی بن کے بیٹھا ہوا ہے اور نہ اسے ہوش ہے نہ اسے کوئی حواس ہے۔ وہ تو خاموش تماشائی خود کا بنا ہوا ہے۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش اور جستجو میں شامل ہے۔ وہ جڑا ہوا ہے، وہ خود کی پہچان دیکھ رہا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر اس نے ایسا کیا بول دیا جو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا، اور آخر اس نے کون سی غلطی کر دی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ دور دور تک اپنے آپ کی اسی سوچ میں مگن ہے، وہ اسی سوچ میں مبتلا ہے اور وہ اسی پریشانی اور اسی کرب سے گزر رہا ہے۔ وہ اس کرب کو دیکھ پا رہا ہے، وہ قریب سے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس نے کیا غلط کر دیا ہے کہ اس کے کہ ان ساری چیزوں کی اسے سزا مل رہی ہے۔ وہ اس سزا کے سامنے اس سزا کا حقدار تو نہیں ٹھہرا ہے،
اس سزا پر اسے یہ کیوں یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے، وہ کیوں اس سارے چکروں میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ کیوں اس آزاد سانس میں سانس نہیں لے پا رہا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے دبا کر کے کہے گا کہ میں تم سے یہی چاہتا ہوں، میں تم سے صرف یہی فریاد کر رہا ہوں کہ تم وہ سب نہ کرنا میرے ساتھ جو تم نے سب کے ساتھ کیا۔ تم میرے ساتھ ایسی ویسی کوئی حرکت مت کرنا، ایسی ویسی کوئی چیز مت کرنا جو تم کرتے آئے ہو، جو تم نے کی ہے یا جو تم نے دیکھی ہے یا جو تم نے بیان کی ہے یا جو تم نے سمجھی ہے۔ وہ اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اسے صرف اتنا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھ لو، بے بسی میری بھی ہے اور بے بسی تمہاری بھی ہے، تم بھی آزاد ہو، میں بھی آزاد ہوں، تو ہم میں سے غلام کون ہے؟ وہ کہے گی کہ تمہاری غلامی کس نہج پر آ گئی ہے، تمہاری غلامی نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم اب یہاں بیٹھے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہے گی کہ خاموش تماشائی تم بنے ہو، ہم نہیں بنے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں کس نے کہا تھا؟ تمہیں یہ اندازہ ہو بھی نہیں سکتا کہ یہ سب کیسے ہونے والا ہے، یہ کیوں ہونے والا ہے، اور اس سب میں تمہارا نقصان ہوگا۔ تم اس نقصان کو نہ تو سمجھ پا رہی ہو اور نہ ہی دیکھ پا رہی ہو، نہ تم کسی چیز کو پرکھ پا رہی ہو۔ وہ کہے گی کہ میں نے ہر چیز پرکھنے کی کوشش کی ہے، ہر چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے، ہر چیز کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ ہوگا، وہ اسے کھلا رہی ہوگی، اسے لگ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ معمول ہے، لیکن وہ اسے بتائے گا یہ کچھ بھی معمولی نہیں ہے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، ایسا پہلے کئی بار ہو چکا ہے، ہر بار ہوا ہے، اور ہر بار اسی ہونے میں وہ خود کو یہیں پر محسوس کرتا آیا۔ اس کے ساتھ یہ دھوکہ پہلی بار کا نہیں ہے، یہ دھوکے پہلے بھی اس کو اس کے اپنوں نے دیے تھے، اور کئی بار دیے تھے، کھل کھلا کر دیے تھے، ہر موقع پر دیے تھے، اور اس کی چاشنی کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ اس کا کزن اس کے پاس آئے گا، اسے آ کے کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہے گی کہ مجھے کچھ بھی نہیں تو ہوا۔ وہ کہے گی کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے جو تم مجھ سے ایسے چھپا رہے ہو، ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ تم مجھ سے یہ سب کچھ چھپاؤ۔ وہ کہے گا کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا، حقیقت جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، سچ جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور جو جو میں بتا سکتا تھا میں نے وہ سب ہی آپ کو بتا دیا۔ اس کا باپ پریشانی کے عالم میں اسے کہے گا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں کچھ بھی بتانا ہے تو مجھے ٹھیک سے بچانا، میرے ساتھ کوئی جھوٹ مت بولنا، لیکن تم اپنے جھوٹ کو چھوڑ نہیں رہے ہو، تم میرے ساتھ پھر سے وہی جھوٹ بول رہے ہو، وہی کھیل کھیل رہے ہو جو کھیل تم عرصے سے میرے ساتھ کھیلتے آئے ہو۔ وہ کہے گا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا، وہ کہے گا کہ مجھے اندازہ ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو، اگر تم اس کھیل سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا اس میں تمہارا نقصان ہوگا، میرا نقصان نہیں ہوگا، تمہیں باز آ جانا چاہیے۔ وہ کہے گا کہ بابا میں ان ساری چیزوں سے باز ہوں، میں نے آپ کو یقین دہانی جو کروا دی ہے کہ میرا ان چیزوں سے کوئی چکر نہیں ہے، اور میں ان چیزوں سے سچ میں دور ہوں۔ وہ کہے گا کہ سچ میں دور ہونا یا بہت دور ہونا، اس کا فیصلہ تم کیسے کر رہے ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں اور اس کا فیصلہ کرنے کی اجازت صرف مجھے ہے۔ وہ کہے گا کہ بابا میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ سارے فیصلے آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کی ہی اجازت سے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، آپ جو کہیں گے کہ ویسا ہی ہوگا، لیکن میں بھی بے بسی پر کھڑا ہوں، مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، کہ کس نے یہ سب کچھ کر دیا، یا کیسے کیسے ہم یہ ساری چیزیں محسوس کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا کہ تم ان سب کو محسوس کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ کیسے کیسے تمہیں دیکھنا پڑے گا، دن بدل جائیں یا پھر جائیں، تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حالات ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسا تم اپنے ذہن میں سوچ کر بیٹھے ہوئے ہو، حالات بدل جائیں گے، وقت بدل جائے گا، اور تم یہاں ویسے کہ ویسے ہی پڑے رہو گے۔ بہتر ہے کہ تم وقت کے ساتھ چلو، وقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نہ ہو کہ تم وقت کو سمجھو نہ اور وقت تمہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جائے۔ وہ کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ وقت بہت ظالم ہوتا ہے، وہ کہے گا کہ وقت بے حد ظالم ہوتا ہے، وہ کہے گا کہ ہم نے بدلہ نہیں لیا،
یہ کون رکھتا ہے؟ وہ کہے گا کہ ہم نے تو بدلہ نہیں لیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس قدر بدلہ لیا اور عزت کو ہاتھ میں اور ہمارے گھر کی عزت کو انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کر وہ گھیر کے رکھ دیا، ہم نے ان کا اتنا مان رکھا۔ وہ کہے گا کہ بھائی جان آپ نے جو کہا ٹھیک ہے کہ اب کم ہونا چاہیے۔ وہ کہے گا کہ بھائی جان آپ کو نہیں لگتا یہ سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے، یہ دشمنیاں اب ختم ہو جائیں بھائی، یہ دشمنی اب ختم ہو جانی چاہیے اور تو میرا درد نہیں سمجھے گا۔ وہ کہے گا کہ میں آپ کا درد سمجھ رہا ہوں، کاٹ کھیلا ہے میں انہیں آسانی سے معاف کر دوں، اور وہ کہے گا کہ میں ان سے ہاتھ ملا لوں، میں نے یہ نہیں کہا بھائی جان، میں نے یہ نہیں کہا، مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ ملا لیں اور کہ ہم اس دشمنی کو ختم کرتے ہیں تو اور وہ کہے تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی دنیا سے منہ چھپا کے چلا جائے شاہ زمان کی طرح، وہی تو بگا کے لے کے گیا ہے اور آ کے لے کے میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور اس دوسرا ہاتھ ہمیں واپس چھوڑنے آیا اور کون کے اور سینہ تان کر اور خامت چلا گیا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا کہ بھائی جان آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ اس بات کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ ہم، وہ کہے گی کہ بھائی جان آپ اس بات کو غلط سمجھ رہے ہیں، ہمیں یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہیے، آپ کیا چاہتے ہیں میں وہی کرنے کو، اور وہ یہاں لڑکا وہ بھائی جان وہاں موت ہوئی ہے اور وہ کہ گھنٹہ موت کی جگہ بول رہا ہے اور آپ کو یہ پڑی ہو کہ جانا چاہیے، یہ سلسلہ رک جانا چاہیے، ہم ان کی بنا کر کب تک ختم کر تک ہم ان کی بہن کو اس گھر کی عورت بنا کر سلسلہ ختم شروع کیا ہے اور اب ختم ہم ہی کر، ہم نے پہلی باری نہیں کھیلی تھا۔ وہ کہے گا کہ بھائی صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہم وہ نہیں ہیں کانٹی کو سوٹ نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا کہ بچے کا بچپنا آپ کی پسند کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی نہیں نکلتا ہے، آپ کو ہمیں پتا ہے کہ کیا زمینہ نکلتا ہے، کیا فیصلہ نکلتا ہے۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بدلنا ہوگا، فیس کریں آپ اس بات کو، یہ ہے اس کو ختم کر کے دیکھ لیں، اس بار ختم کر کے دیکھ لیں، دنیا بہت زیادہ زہر ہے نا وہ ختم ہو جائے، اس کا جو زہر ہے یہ اپنا اثر چھوڑنا شروع کر دے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، کب تک ہم چھپ چھپا کے ایسے رہتے پھریں گے؟ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے فجر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس میں کس کا اگر کوئی قصور ہے تو وہ سارا، اب ہمیں ان ساری چیزوں کو فیس کرنا ہوگا۔ یہ سب کچھ جیسے بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے اس سب میں دیکھا ہوا ہے، اور اس سب میں ہمارے لیے معاملات غلط ہیں، ختم ہوئے ہیں، یہ لڑائی جھگڑیاں اب ہم ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ اس کا بھائی کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے وجاہت، تم میرے اکیلے ہی چھوٹے بھائی ہو، صرف اسی لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ورنہ اگر کسی اور کی اتنی ضرورت کہ وہ میرے سامنے اگر ایسے بات بھی کر دیتا تو میں اسے کبھی بھی اور کسی بھی صورت یہاں سے واپس نہ جان دیتا۔ کہے گا کہ بھائی صاحب یہ بات وہ نہیں رہا ہے، وہ کہے گا کہ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے، وہ کہے گا کہ احساس کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے، وہ کہے گا کہ دکھ درد بیان کرنے کے لیے چہرہ پڑھ لیتے ہیں، رویہ دیکھ لیتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنازے پہ لوگ آتے ہیں سب تمہارے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کون ہے اور مت دکھاؤ، لیکن دنیا کو تو دیکھنے تو وہ کہے گی احساس ہونے کا اجڑ گیا ہے، وہ کہے گی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ساری چیزیں تم نے ہی ٹھیک کی ہیں، یا تم بہترین طریقے سے جانتی ہو کہ جیسے بھی شاہ زمان کی میں اسی بات کو لے کر آگے بڑھوں گا، اور اب جو کچھ بھی چلے گا سب کچھ میرے حکم سے ہی چلے گا، آپ کے چلتا ہے یہ اگر آپ کے حکم پر چلتا آ رہا ہے، اب یہ آفس بزنس حکم مانو گے، آفس اور یہ بزنس سب کچھ میرے ہی حکم پر چلے گا۔ وہ کہے گا کہ مثلاً کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ وہ اس شگفتہ کو آواز دے کے کہے گی کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہے گی کہ اب جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اس کا جلدی آؤ اور انہیں جا کر باہر چھوڑ کے اور یہ رنگین کپڑے اتارو اور سفید کپڑے پہنو، اور یہ سفید کپڑے اوڑو گی تو ہی ہمارے گھر میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ کہے گی کہ یہ اب کس طریقے سے برتاؤ کر رہی ہیں،
اور وہ کہے گی کہ چلو جلدی، اور وہ اسے ساتھ لے جائے گی، اور یہ سب کچھ اسے دیکھنا ہی پڑے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہونے والا ہے، اور وہ اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، تم اگر نہیں جانتے ہو تو میں تو جانتا ہوں نا کہ یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ کہے گی کہ اب تم اس جنگ سے ختم ہو جاؤ، اب تم اس جنگ سے باہر نکلو۔ وہ کہے گا کہ یہ شیر ہے، اسی کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ہوگے تو نہیں ہوں گے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس بارے میں ہم کچھ بھی نہیں آنا بہت ضروری ہے۔ شیر اگر ہوش میں اور ہوش میں آنے کے بعد اس کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ یہی بات تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ وہ ہوش میں آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو نہیں ہے، آپ کو یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں چھوڑی، بابا نے اپنی کوئی ذمہ داری، کوئی ادھوری بھی تو نہیں چھوڑی نا۔ وہ کہے گا کہ آنچ پہ سامان آتے ہیں، وہ کہے گا کہ ہم اسے طریقے سے موڑنا جانتے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کرنا جانتا ہے، میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کر دوں گا۔ اور وہ کہے کرتا ہے کہ یہ سب کچھ جیسے بھی ہو رہا ہے میں تجھے بتا دیتا ہوں، یا جو کر دیتا ہوں، اور جیسے بھی کرنا ہے یہ جیسے بھی کرتا ہے، اور جیسے بھی کرنا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہے، اور کرنا تو بتاتا ہوں کہ اکاؤنٹ میں کر دے، وہاں سے ہم وہ چیزیں کر دے، اور یہ سب کچھ تھیریم۔ وہ کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، جیسے بھی ہو جائے، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، حالات نہج کے اوپر آ رہے ہیں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہی رہیں گے، بیان کریں گے۔ وہ کہے گا کہ حالات، جب تک شیر ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، شیر جائے گا تو ہی ہمارے لیے ٹھیک ہوگا۔ وہ کہے گا کہ تمہیں کیا لگتا ہے اگر شیر چلا گیا تو پھر تو چھوٹی تائی کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ سب کچھ ہمارا ہی تو ہے۔ وہ کہے گا کہ کیسے ہے، اور یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، یہ سب کچھ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے، اور تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، وہ اپنا کام کب شروع کرے گا۔ وہ کہے گا کہ تم اس بات کی فکر مت کرو، وہ اپنا کام صبح سے شروع کرے گا، اور جیسے ہی وہ اپنا کام جیسے جیسے ڈوز اس کے جسم میں جائے گی اس کا کام ہوتا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، آپ کو اندازہ کرنا ہوگا، آپ کو خیال رکھنا ہوگا، اور تمہیں اس میں سب کچھ دیکھنا ہی پڑے گا کہ کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے، اور وہ تجھے بتانا پڑے گا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یا مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہے کہ تمہیں کیسے کرنا پڑے گا، یا حالات کو دیکھنا پڑے گا، یہ جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں نے جانا ہے کہ جیسے بھی ہو سکتا ہے ہونے دو، اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا، اور جیسے بھی ہو سکتا ہے یہ ہو جانے دو، یہ تمہیں بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں دیکھنا ہی پڑے گا۔ میں نے انہیں وقت دیا ہوا ہے کہ جب وہ آئیں گے، جیسے بھی آئیں گے اور جو کچھ بھی ہوگا تمہیں اس بارے میں سمجھ آ جانی چاہیے۔ وہ کہے گا کہ اگر اسے یہ ساری بات سمجھ آ گئی تو تمہیں کوئی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ حالات کو اسی نہج پر لے کے آگے آئے کہ اب میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہوگا۔ اگر میں نے کوئی انتہا کا قدم انتہا کا کوئی قدم نہ اٹھایا تو پھر جہاں ہم نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں پر ہم مزید انتظار کر لیتے ہیں، لیکن فائدہ ہمارا ہی ہوگا، اس کے بعد یہ سارا بزنس ہمارا ہی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب ہمارا ہی ہے۔ وہ کہے گا کہ جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنا ہے، اور اس پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اور تمہیں اور ٹھیک ہے جیسے بھی ہے اسے کہہ دوں گا اور نکلوا لوں گا۔ اور وہ کہے گا کہ پھر اور وہ کہے گا کہ جو بھی ہے اور وہ ہے 50K ہے تو، اور باقی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میری بات کو جان لو اور یہ بات دیکھ لو، اور تمہیں بھی اندازہ ہو جانا چاہیے
کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا، اس سب میں میں نے تمہارا اس قدر ساتھ دیا تھا لیکن تم نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کا اس قدر ساتھ دیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس سب میں خود کو کمزور ثابت کر دوں؟ میں خود کو کمزور ثابت نہیں کرنے والا ہوں، میں یہاں پر یہی دیکھ رہا ہوں اور میں اس کو یہی دیکھ سکتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایم سی بی بینک اس سب میں تمہیں بھی دیکھ سکتا ہوں، ایسے بھی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے تم اس بات کو دیکھتے رہو اور بیان کرتے رہو۔ جو بھی ہے اسے ڈاکٹر کو جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے، جیسے بھی دیا ہے، ان کے جو بھی ہے جیسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوگا ان کی ول ایکٹیو ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ ول ہے کیا، مجھے ول تو بتاؤ، اس ول کے مطابق جو بھی ہے وہ سب کے سب اور سب کی سب جو اور جیسے بھی کام سارا کنسٹرکشن کا جو ہے ان کے بیٹے شاہزمان صاحب کے نام پہ آلریڈی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اور جیسے بھی ہوگا۔ اور وہ کہے گا کہ یہ اور ان کی بات اگر ان کا کوئی جتنا بھی بزنس ہے، شاہ زمان صاحب کی یہی ول ہے، اور ان کا جتنا بھی بزنس ہے وہ سب کچھ جو بھی ہے ان کی وائف تہمینہ شاہ زمان صاحب لک آفٹر کریں گی، اور اس سب میں ان کیس آف شیر زمان سیٹ اس کی ہے تو اس بارے میں ٹرسٹ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا، اور یہی بات ہے کہ اس سب میں سارا بزنس ٹرسٹ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا جب تک وہ شادی نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بات سن کے کہ ول کی جو وراثت کی بات پر جیسے ہی بات ہوگی تو ان کے تو ہوش ہی خراب ہو جائیں گے، اس بار ہو جاتی ہے تو پھر جو بزنس کے نام اولاد کے نام اور باقی حصہ ان کی وائف اور تہمینہ کے نام ہو جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ شادی کر لیتی ہیں تو ان کا دوسرا حصہ تہمینہ شاہ زمان کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اگر وہ بھی ایسا نہیں کچھ کرتی ہیں تو اس کے علاوہ یہ دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد سب کے تو شاید ہوش ہی ٹھکانے آ جائیں گے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ کیسے ہو گیا ہے، کیونکہ اتنی چلاکی سے چال چلنے کے باوجود بھی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ وہ تو حیران رہ جائے گی، اس نے یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، کیونکہ اوریجنل فائل تو انہی کے پاس رہے گی، اور اس کی کاپیز میں آپ لوگوں کو بھجوا دوں گا، اور جو بھی ہوگا اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اور کہے گا کہ وکیل صاحب کو چھوڑ کے آؤ، اور جیسے ہی وکیل صاحب کو چھوڑنے کے لیے جائیں گی تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی باقی نہیں آیا ہے، جو کچھ بھی تھا وہ تو ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، اور اب بدر زمان حیران ہے، پریشان ہے اور رو رہا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ نہ تو شاہ زمان اپنی بڑی بیوی کو کچھ دے کے گیا ہے، نہ اپنے بھائی کو، اور وہ جو کچھ بھی دے گیا وہ سب کچھ شیر کو دے کے گیا ہے، اور اپنی بیٹیوں پر سب برابر کا تقسیم کر کے گیا ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اس ساری وراثت کی تقسیم کے بعد سب پریشان کھڑے ہیں، سب رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اور وہ کہے گا اور ڈاکٹر کو جا کے کہہ دو کہ شیر کو انجیکشن نہ دے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ویسا ہو لینے دو، اب ہم اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اگر انجیکشن دے دیا تو اس کا نقصان ہمیں بہت زیادہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ ڈاکٹر کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ ایسا کچھ بھی نہ کرے، اگر اس نے ایسا کچھ کیا تو ہمارا ہی نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمارا اس بارے میں یہ سب کچھ جیسے بھی ہونے والا ہے، جیسے بھی ہم دیکھیں گے، جیسے بھی برداشت کریں گے، یہ سب کچھ دیکھنے کو ہی ملے گا۔ اور تمہیں بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ سب کچھ کہاں پر موجود ہے، کہاں پہ نہیں موجود ہے۔ اس سب میں ہم نے تعلقات فراہم کیے تھے، یا تعلقات کی بنیاد پر ہی ہم نے یہ لڑائی کی تھی۔ اور وہ کہے گا کہ یہ سب کچھ جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ احد کی کال آ رہی ہوگی لیکن وہ کال نہیں اٹھائے گا، اور وہ کہے گا کہ یہ سب کچھ جیسے بھی ہو سکتا تھا، میں نے جیسے بھی کر کے کیا، یا حالات نے مجھے جہاں تک بھی پہنچایا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اب میں کروں تو کروں کیا۔ وہ شیر کو یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس نے کوئی کال نہیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ عورت اتنی چلاک نکلی، ہمیں اندازہ سب کچھ اپنے نام پہ کروا دیا، اور شاہ زمان کے کان برک برک اس آپ نے کم کروا دی،
اور وہ کہے گی کہ اس نے تو سارا بزنس اپنے بیٹے کے نام پہ کروا لیا اور ہم تو وہیں خالی کے خالی پوکے ہی رہ گئے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہ آیا۔ تو اسے کہے گی کہ آپ یہ غلط سمجھ رہی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیوں نہیں کچھ آیا، ہم نے سب کچھ آپ کو ہی دیا تھا، لیکن آپ نے ہی اس کو سنبھال کر نہ رکھا اور یہ نقصان آپ نے خود اٹھایا ہے۔ وہ اسے واضح طور پر کئی بار سمجھا کر جائے گی کہ تم نے یہ جو بھی کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہے گی کہ بھائی ہے وہ اس کا اور اسے تمہیں ہاتھ لگانے دو، یہ نہ ہو کہ یہاں پر معاملات بگڑ جائیں اور لڑائی بڑھتی ہی جائے۔ وہ کہے گی کہ تم نے جو چکر چلا رہی ہو یا کس قسم سے کس طریقے کے ساتھ یہ سب کچھ ڈیل کر رہے ہو یہ غلط بات ہے۔ اور تم اس سب میں یہ سب بھی دیکھ لو یا یہ سب بھی سارا پرکھ لو اور اس پر میں تمہیں ازالہ نہیں کروا سکتا ہوں، اور تم دیکھ سکتے ہو کہ یہ میں نے بیان کیا تھا یا میں نے جیسے بھی کیا تھا۔ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، تمہاری ترکیب مجھے سمجھ آ گئی ہے یا جیسے بھی آ گئی ہے، اس سب میں ہم نے دیکھ رکھا ہے یا ہم بیان کرنے کو ہی اصلیت سمجھتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی، میں نے بھی اپنی اصلیت دکھا دی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں خاموشی سے خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور آپ کا جو دل کرے گا آپ وہی کرو گے ہمارے ساتھ؟ تو میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ وہ کہے گی خاموشی ہی بہتر ہے، آپ نے تو اچھا نہیں کیا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا، میں جتنا کر سکتا تھا میں نے تمہارا ساتھ دیا، اور میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تم اگر شیر کے ساتھ اچھا چلو گے تو شیر تبھی تمہارے ساتھ اچھا چلے گا، لیکن اگر تم نے شیر کے خلاف کوئی غلطی کی یا کوئی سازش کی یا تم نے شیر کو ہاتھ ملایا، وہ کہے گا کہ بھائی جان آپ اس بات کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس سب معاملات میں میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، میں تو آپ کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتایا تھا، تب ہی بتا دیا تھا جب یہ سب کچھ ہونے جا رہا تھا اور آپ میری بات کو غور سے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ کہے گا کہ میں تو تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا تھا، لیکن تم اس بات کو سمجھنے کی بجائے نہ تو کچھ سمجھ رہے تھے اور نہ ہی پرکھ رہے تھے۔ آپ کو احساس ہے نہیں رہا، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ ہمارا شوہر اب اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ کہے گی کہ احساس کوئی بتانے کی چیز کر سکتا کوئی، وہ کہے گا کہ نہیں ماں جی، کوئی کسی کو اپنا لوگ چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے۔ وہ کہے گی کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گی کہ مجھے ہر چیز کا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا ہے، لیکن آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں۔ وہ بالکل خاموش تماشائی بنی کھڑی ہے کہ اب وہ کرے تو کرے کیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا ہے، سب کچھ اس کی اولاد سے چھین لیا گیا ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور اس کے پاس اب شاید کوئی اور چارہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اداس کھڑی خود کا تماشا بنے دیکھ رہی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے حالات اب ویسے نہیں رہے، اس سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ وہ کہے گی کہ یہ کتنی مکار ہے، اس نے یہ کان بھرتی رہی ہے اور اس نے کان بھر بھر کے اپنا سارا فائدہ کروا لیا، اور ہم وہیں پہ پھوکی کی پھوکی رہ گئی، اور ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ اس نے یہ چال چلنی تھی تو میں تمہیں یہ چال کبھی بھی نہ چلنے دیتی، اور مجھے اگر یہ ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم یہ چال چلو گی ہمارے ساتھ تو میں ہوتا ہے۔ وہ کہے گی اور وہ کہے گی کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کر کے مجھے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن تم نے مجھے خود مجبور کیا ہے کہ میں یہ سب کچھ کروں، اور تم نے خود یہ سارا فیصلہ لیا، اور میں نے اسی لیے تمہارے خلاف یہ فیصلہ اٹھایا، میں نے اسی لیے تمہارے خلاف یہ بغاوت کی، اور میں نے اسی لیے تمہارے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہارے خلاف ان ہاتھوں پر نہج لے کے بیٹھا ہوا ہوتا، اور ان سارے چکروں میں ہم نے یہ دیکھ رکھا ہے اور اس بات کو ہم بیان کرنے کو ہی غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہو گئی اور کیسے نہیں ہوا ہے۔ تمہیں اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ ہم نے اس سب میں کتنا زیادہ نقصان اٹھایا ہے، صرف میں نے ہی نہیں، سب نے اس بارے میں نقصان دیکھا، سب نے اس کا نقصان جھیلا ہے، اور اس نقصان میں سب نے جو بھی ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ہم اس نقصان کے بعد کیسے جئیں گے، اور یہ جینا بھی کیا جینا ہے۔
کہ تم نے ساری دولت پر قبضہ جما لیا اور میں وہاں پر بیٹھا یہ سب سنسناتا رہا کہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ شیر کو ہوش بھی نہیں آ رہی ہے، شیر بھی اس بات پر پریشان ہے۔ اس کی ماں دیکھنا چاہتی ہے کہ آخر شیر کو ہوش کیوں نہیں آ رہی ہے۔ شیر اس بات پر بے حد پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کرے تو کرے کیا، کیونکہ وہ بے بسی کی اسے سب کی باتیں سمجھ تو آ رہی ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ اسے بھی یہ ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہو پاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کرے گا۔ اس کی ماں اس کی اس حالت پر بہت زیادہ ترس کھا رہی ہوتی ہے کہ شیر کو ہوش کیوں نہیں آ رہا، لیکن شیر کے ذہن میں یہ ساری بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا سامنا اتنی مشکل سے کر رہا ہے۔ وہ خود کو بہادر بنانے کی دلیل دے رہا ہے، وہ اس بات کا یقین کروا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جیسے بھی ہوگا ہم اس کا سب مل کر سامنا کریں گے۔ اور سارے رو رہے ہیں، سارے گھر والے بے حد پریشان ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دم سے کس نے کیسے رخ بدل لیا اور ایک دم سے ہی یہ رخ بدلنے میں سب ناکام ہو گئے ہیں۔ اور کہے گی کہ تمہیں بھی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اس رخ کو بدلنے میں کس نے کتنی محنت کی ہوگی، اور تم ہو کہ ہم ہماری بات کو سمجھ نہیں پائے یا ہماری بات کو دیکھ نہیں پائے ہو، اور اس پر تم دیکھ سکتے تھے، تم بیان کر سکتے تھے کہ ہم نے اس پر یہ سب کچھ کرنا چاہا یا جیسے بھی چاہا ہے۔ وہ کہے گا کہ یہ سب کچھ کر سکتی ہو، وہ کہے گا کہ تم ہی ہو جو اس کو بخوبی سنبھال سکتی ہو، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہے وہ اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ سب اپنے مفادات کی بینٹ چڑھے ہوئے، ہر کسی کو اپنا اپنا مفاد عزیز ہے، اور اس مفاد میں ہرگز نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی نقصان ہو، اور میں خود بہت پریشان ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے سنبھالا جائے گا۔ سب کچھ تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہر چیز پر انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہم بیچارے بے بسی کی تصویر بنے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سب میں کیسے کرنا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ جاؤ اٹھو اور تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ شاہ زمان اب اس بات کو لے کر بے حد پریشان ہے کہ وہ کیا کرے، اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر اس نے کوئی چال چلی یا اس کی چال کے بارے میں اور وہ کہے گی کہ ول کب ہوتا ہے، اور وہ کہے کہ بھائی صاحب کی ول حلق کا کانٹا نہ بن جائے، یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے لیے ہی کوئی نہ کوئی مصیبت بن جائے، کیونکہ وہ اگر مصیبت وہ لکھوا کر گئے ہیں تو اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور لکھوا کے گئے ہوں گے جس کا ہمیں ہی نقصان ہوگا۔ وہ کہے گا کہ بابا ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ کہے گا کہ تم ابھی بھائی صاحب کو نہیں جانتے ہو، وہ اپنی ضد کو جتوانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور انہوں نے اس بار بھی یہی کیا ہوگا۔ تم دیکھ لینا، انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہوگا جس سے ہمارا نقصان ہوگا، اور وہ اس ول کو کسی نہ کسی طریقے سے لکھوا کے گئے ہوں۔ آج کی ویڈیو لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہو۔